Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 606. 19th of April, year 2002. My wise in Santa Monica Jamaat Khana of Los Angeles. Ya Ali Madad. Haji Nabi Muhammad bujho bhai, to tum pamo imam, mushrik man to kafir kahiye, مومن دل قرآن الہی بھید تنتونام لیجے. رسول اکرم آل محمد شاہ کریم حضرت امام پر صلوات پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ محمد الی قیامہ. مومنوں، کچھ باتیں میں آج کی واعظ میں جو بہت ہی ضروری امپورٹنٹ ہیں میں جماعت کے سامنے رجوع کرنا چاہتا ہوں. ہم اس وقت دنیا کے ایسے دور میں سے نکل رہے ہیں. یہ وہ زمانہ اور یہ وہ وقت ہے کہ رسول اکرم فرمایا دل ٹھکانے رکھنا مشکل ہو جائے گا اور ہر طرف شیطان کا زور ہوگا. وہی بچیں گے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. کسی نے کہا یا نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا کہ میری آل اور قرآن یہ رسی کی طرح بٹے ہوں گے. دو ڈورے ہوتے ہیں، ان کو بٹتے ہیں تو رسی بنتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یعنی قرآن اور میری آل آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے. ہم اس وقت ایسے زمانے میں سے گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے پیروں نے ہمیں کہا ہے جی وکھڑی ویڑا ماہے دل ٹھور نہ رہ سے جی وکھڑی ویڑا ماں دل ٹھور نہیں رہ سے جی سوامی راجو راکھ سے تینوں رہ سے جی. سنسکرت زبان میں وش زہر کو کہتے ہیں اور یہی وش جو ہے وہ پراکرت کے اندر وکھ بن جاتی ہے. جیسے سنسکرت میں ون کہتے ہیں جنگل کو اور پراکرت میں بن ہو جاتا ہے. زہر جیسی حالت پیدا ہو جائے گی زمانے میں، یعنی کڑوی، کہ جو ہماری ہیلتھ کو کھا جائے، ہماری زندگی کو برباد کر ڈالے، ہمیں مار ڈالے. ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں انسانوں کے جو دل ہیں وہ ٹھکانے پہ نہیں رہیں گے، مذبذب رہیں گے، یعنی کہ کنفیوزڈ رہیں گے. معلوم نہیں کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں جائیں.
پیروں نے ہم کو یہ بھی کہا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ ہیں وہ کہیں گے مومن لوگ، اے خدایا اب اس زمانے میں نہیں رہا جاتا، ہمیں اٹھا لے۔ اور اس زمانے کی بہت سی نشانیاں ہمارے پیروں نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ یہ قربت قیامت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر وہ لوگ کہ جو خدا تعالیٰ کی چھتری کے نیچے بیٹھ گئے ہیں وہ بچ رہتے ہیں۔ یہاں چھتری سے مراد اس کی رحمت ہے، چھتری سے مراد اس کی دعائیں ہیں۔ میں آج لگ بھگ 4-5 برس سے اپنی بعض وعظوں کے اندر جماعتوں کو کہتا آیا ہوں کہ ہسٹری کے حساب سے مولا مرتضی علی اور محمد پاک کے زمانے سے الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے، لیکن اے مومنوں، اس وارے کے اندر، اس جونے کے اندر حضرت امام کو الحمدللہ میں اس کی خدمت میں بھی رہا ہوں، حضرت امام کو دعائیں دیتے دیتے نہ تھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی دعائیں اتنی بڑھ رہی ہیں، مولا کو تخت نشین ہوئے 44-45 برس ہوئے۔ میں شروع سے اس کی حرکتیں، اس کے چلن، اس کی باتیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو اسٹڈی کرتا رہا ہوں۔ ابھی گئے 8-10 برس کے اندر حضرت امام کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کے ہمیں فرمان سناتا ہے مولا، دعائیں دیتا ہے، اور پھر ریپیٹ کر کے دعائیں دیتا ہے، نیچے اتر کے واپس اوپر چڑھ کے پھر دعائیں دیتا ہے، چلتے 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 دروازے تک پہنچ کے پھر دعائیں دیتا ہے۔ اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ رحمتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بیماری بڑھ رہی ہے، دوائیں بڑھ رہی ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے۔ اس کی دعاؤں کی برکت سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ پبلکلی میں نے کبھی شاہ سلطان محمد شاہ کو میں نے نہیں سنا، اور نہ حضرت امام کو کبھی سنا۔ لاسٹ ایئر پاکستان جب گیا مولا تو پاکستان نے عام پبلک کے اندر اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جن کو بچے نہیں ہوتے ان کو اولاد ملے، مشکلیں دور ہوئیں، عمر لمبی ہوئے، تندرستی ملے، کتنی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں اس کی رحمت ہے، یہ اس پانی کے چھینٹے ہیں کہ جو شیطان کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اس کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو زمانہ آئے گا اس کی رحمتیں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی ہم سے انفرادی طور پر انڈیویجولی وعدہ نہیں کیا، لیکن اس نے ہم سے یعنی کہ جماعت کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جماعت میرا بدن ہے، جماعت میرا بدن ہے، مولا کہتے ہیں۔ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، جب جماعت میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بدنی تکلیف ہوتی ہے، اور جماعت حقیقت میں اس کا بدن ہے۔ جماعت کو مولا بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت امام کا جو جومہ ہے وہ صاحبی جومہ بھی ہے، یعنی امام کا جومہ بھی ہے اور پیری جومہ بھی ہے۔ یہ دونوں جومے ساتھ چلتے ہیں۔ علی امام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
وہ پیر کا جامع تھا. یہاں لفظ جو پیر ہے تو عام طور پہ خصوصی جو پاکستانی ہیں نا ان کو وہ آرڈینری جو پیر بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مسندوں کے اوپر وہ پیر نہیں ہے. ویسے فارسی زبان میں پیر کا لفظ بہت بڑا ہے. کسی بزرگ کو بھی پیر کہتے ہیں, بوڑھے آدمی کو پیر کہتے ہیں, جو علم دینے والا استاد ہوتا ہے اس کو بھی پیر کہتے ہیں. جس طرح سے ہم نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں, اور ملا جو ہوتا ہے مسجد کو دیکھنے والا تو وہ امام مسجد ہو گیا, اس کو بھی امام کہتے ہیں. ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں, مگر ہم جس کو امام کہتے ہیں وہ اور چیز ہے, ہم جس کو پیر کہتے ہیں وہ اور چیز ہے. امام جو ہے وہ علی کا نور ہے اور جو پیر ہے وہ محمد کا نور ہے. اس کو اور تھوڑا سا میں الیبوریٹ کروں. ہم کو گربی صدر الدین ماں باپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے 2 قسم کے نام ہیں. خدا کے جو نام ہیں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ذاتی ہے ایک صفاتی ہے. ذاتی نام میں اللہ آتا ہے تو صرف ایک ہی نام ہے جو اس کا ذاتی نام ہے, اور باقی جتنے بھی خدا تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. یعنی اس کی صفت ہے, وہ ہمیں پالتا ہے تو ہم اس کو رب کہتے ہیں, ہم پہ رحم کرتا ہے تو ہم رحیم کہتے ہیں, گناہ بخش دیتا ہے تو ہم اس کو غفور کہتے ہیں. یہ اس کی صفتیں ہیں, ذاتی نام ہے اللہ. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر ایک اور بھی چیز سمجھنے جیسی ہے, اور وہ ہے پدری اور مادری. حضرت امام تالیکے میں ہمیں دعا چیز بھیجتے ہیں کہ مادرانہ پدرانہ یعنی میٹرنل اور پیٹرنل دعا چیز دیتا ہوں. یہ چیز خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نکلی ہے. اسماعیلی مذہب کی جو سٹلیٹیز ہیں وہ عام لوگ نہیں سمجھتے, ہم خود جماعتوں کے اندر نہیں سمجھتے, تو دوسروں کے لیے کیا کہنا. خدا تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں ایک نام ہے رب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ماں بھی پالتی ہے تو ماں کے اندر ربوبیت کی صفت ہے. اللہ نے یہ صفت ماں کے اندر رکھی. ماں صرف انسانی ماں ہی نہیں, جانوروں کے اندر جو ماں ہے اس کے اندر بھی خدا تعالیٰ کی یہ صفت کا تھوڑا سا حصہ موجود ہے. یہ جو مادرانہ شفقت اور محبت ہے وہ پالنے کے لیے, زندگی قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جانوروں کو دیکھ لو, جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس ماں کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے. اور کیا اس کے دل کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے ممتا رکھی ہوئی ہے. یہ خدا تعالیٰ کی صفتیں ہیں کہ جو اس نے جس طرح سورج ہمیں روشنی دیتا ہے, گرمی بھی دیتا ہے, لیکن سورج صرف اتنا ہی نہیں, وہ ہمارا اناج بھی پکاتا ہے. اگر سورج نہ ہوئے تو گیہوں پکے نہیں, فروٹ پکے نہیں. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر وہ نام بھی ہے کہ جس میں جلالت ہے. جلالت کہتے ہیں ہیبت کو, میجسٹک چیز ہے کہ جس کے اندر ایک قسم کی اتھارٹی ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے. یہ جلالت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ناموں میں ہے. اس طرح سے جلالی اور جمالی 2 قسم کے نام ہیں. خدا تعالیٰ کی صفتوں کے 2 حصے ہیں, ایک جلالی صفت ہے ایک جمالی صفت ہے. جلالی صفت جو ہے وہ پدرانہ صفت ہے, پیٹرنل صفت ہے, باپ کی طرح اتھارٹیٹیو ہے, اور جو جمالی ہے وہ ماں کی طرح نرم اور حلیم ہے. یہ جو 2 صفتیں ہیں خدا تعالیٰ کی, جلالی اور جمالی صفتیں, اس کے ناموں کے اندر ہمیں ملتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا خدا کا ایک نام ہے الحلیم. الحلیم کہتے ہیں ٹالرنٹ. ماں کے سامنے بچہ کیسا بھی بھول چک کر دے, لیکن ماں کی جو ممتا ہے وہ چھائی ہوتی ہے.
وہ درگزر کر دیتی ہے. باپ تماشا بھی مارتا ہے, غصہ بھی کرتا ہے. یہ جلالی صفت ہے. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ہے القہار. القہار کہتے ہیں ڈسٹرائر, برباد کرنے والا. یہ اس کی جلالی صفت ہے. یہ جلالی اور جمالی صفتیں خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور امامت کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ہم لفظ امام مرتضی علی سے لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرتضی علی سے پہلے امام نہ تھے. ہم ان کو امام نہیں کہتے تھے, لیکن مرتضی علی سے پہلے جو امامت کا نور تھا وہ موجود تھا. جس طرح رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا, ہر نبی میں میرا ہی نور تھا, اس طرح سے مرتضی علی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ میں اس کا مددگار تھا. اور ہم ہسٹری میں اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. ہر پیغمبر کے ساتھ امامت کا نور موجود تھا, اور ایسے پیغمبر بھی ہوئے کہ جن کے اندر نور نبوت اور نور امامت ایک ساتھ ہو گئے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا ایک نام تھا سلام. سلام یہ امامت کا نور تھا, اور یہ امامت کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے بعد ملا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تو خدا خوش ہوا, تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم, میں تمہیں تمام انسانوں کا امام مقرر کرتا ہوں. تو اس طرح سے امامت کا نور اور نبوت کا نور یہ چلا آتا ہے. یہ چیز ہم اسماعیلیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. نقش بندی یا صوفی وہ لوگ کہ جنہوں نے, یعنی نقش بندی یا صوفی جو ہیں ہندوستان میں, پیر شمس جو ملتان میں تھے اور ان کے بعد بھی صدردین کے وہ لوگ مرید تھے, بعد میں جدا ہو گئے. اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن بات کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں بہت بزی ہیں. ہم نے اپنی ہسٹری کی طرف یا اپنی کتابوں کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. میری عرض یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا خیال اپنے مذہب اور مذہب کے پاس میں, ماضی کے اوپر میں کیا باتیں بنی ہیں, ان چیزوں کو ہمیں جاننا سمجھنا چاہیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھپی ہوئی چیزیں, علم کی چیزیں جو ہم کو پیروں کے گنانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں اور ان کی حدیثوں میں سے ملتی ہیں, عام مسلمان ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. سنیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہندوستان میں ہوا ہے, شبلی نعمانی. آپ میں سے جو کچھ لٹریچر پڑھنے والے ہیں آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اس نے 6 والیومز میں سیرت النبی لکھی. اس بات کو 90 سال ہو گئے. آج بھی اردو میں سیرت النبی کی 6 والیوم شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی مرحوم کی ملتی ہے. ان 6 والیوم کو پڑھنے سے اگر آپ اسماعیلی اینک لگا کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت جگہ اسماعیلی چیزیں نظر آئیں گی. شبلی نعمانی ایک جگہ لکھتا ہے, اگر میں غلطی نہیں کرتا یادداشت کے طور پہ, تو اس کی تیسری جلد کے اندر تیسرے حصے میں نبوت کا اظہار کرتے ہوئے نبوت کی تفصیل سمجھاتے سمجھاتے ایک جگہ لکھتا ہے کہ نبی کو جو وحی اتری جو قرآن میں ہے وہ سب کی سب وحی جو اتری وہ قرآن میں پوری نہیں آئی. قرآن کے علاوہ بہت کچھ ایسا مواد بھی تھا کہ جو رسول اللہ کے اوپر اترا, یعنی محض قرآن ہی اترا یہ نہیں. شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کے اوپر بہت کچھ وحی ہوئی, تو پھر وہ کدھر ہے؟ اب یہ مسلمان نہیں جانتے کہ وہ کدھر ہے. وہ اس گھر میں رہے. علی چھوٹے تھے, رسول اکرم کو بھی ان کے چچا ابو طالب نے بڑا کیا.
کیونکہ نبی ماں کے پیٹ میں تھے جب حضور کے ابا عبداللہ گزر گئے، اور 6 برس کی عمر میں ماں بھی گزر گئی، تو اس یتیم بچے کو چچا ابو طالب گھر لے آئے اور پالتے رہے، اور پھر جب حضرت علی کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، تو اس وقت حالت عربستان کی اچھی نہیں تھی، اناج کم تھا، فیمن جیسا تھا، قحط کی طرح حالات تھی، اور حضرت ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا۔ رسول اکرم مرتضی علی کو اپنے گھر لے آئے، بعض کتابوں کے حساب سے 4 برس اور بعض روایت کے حساب سے 6 برس کی عمر تھی۔ مرتضی علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ میں ایک چیز اور یہاں کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی وعظوں میں بہت جگہ کہا ہے، اور پھر بھی میں یہ بار بار دہراتا ہوں کہ ہم اسماعیلی نور کی باتوں کو زیادہ سنتے مانتے ہیں۔ عام مسلمان بھائی جو ہیں ان کو نور کا پتہ نہیں ہے زیادہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، وہی نازل ہوئی۔ ہم اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ نبی اور امام پیدائش سے ہی نبی اور امام ہوتے ہیں، صرف اناؤنس کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جو وقت کے حساب سے کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص پیدا ہوا اور وہ نبی بننے والا ہے وہ تو پہلے سے ہی خدا تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، اور وہ معصوم ہے اور عادل ہے۔ ہم کو یہ صفتیں ہمارے پیروں نے ہمیں بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ نور ہی تمام کائنات کا خالق ہے۔ نبی کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، کیا نام نور اللہ کلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں، اور ہر شے جو کچھ بھی پیدا کی گئی وہ میرے نور میں سے پیدا کی گئی، یعنی کریشن محمد کے نور سے ہوئی۔ تو محمد جو ہے وہ اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ محمد کا نور بدن نہیں، بدن تو کنٹینر ہے۔ تو علی نبی ساتھ ہی رہے ہمیشہ۔ اب مرتضی علی اپنے اس بھائی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، 10 برس کی عمر ہو گئی، اور رسول اکرم کی 40 برس کی عمر ہوئی، 30 برس کا فرق تھا۔ 40 برس کی عمر میں علی کی 10 برس کی عمر میں رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، اعلان کیا، اور سب سے پہلے جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے، رسول پاک نے اپنے جو ٹرائبس کے بڑے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، جو بڑے بڑے بزرگ تھے، کوئی چاچا تھا، کوئی ماما تھا، کوئی تایا تھا، اس طرح ان سب بڑوں کو، بزرگوں کو بلایا، 40 آدمی تھے۔ اس کو دعوت عشیر کہتے ہیں۔ مرتضی علی کو کہا یا علی کھانے کا بندوبست کرو، تو مرتضی علی نے بندوبست کیا بکرے کی ایک ٹانگ، بکرے کی، گائے کی نہیں، بکرے کی ایک ٹانگ، جو بہت زیادہ ہو گئے تو 7-8 پاؤنڈ ہو گئے، 5 روٹیاں اور دودھ کا ایک پیالہ، وہ کوئی گیلن نہیں تھا، بہت تو 1 لیٹر ہو گیا۔ یہ دعوت کے لیے رکھا، 40 آدمی پٹھے سے کھانے والے، گرمت ہے، دعوت کی ہے نبی نے۔ ایک کہتا ہے، اے محمد کیا تو نے مذاق کیا ہے؟ کیوں چچا، کیا بات ہے؟ یہ تو ایک آدمی کے کھانے کا بھی پورا نہیں، اور تم نے 40 کو بلایا۔ حضور کہتے ہیں، چچا شروع تو کرو، بہت کچھ آئے گا۔ علی کو کہا، یا علی شروع کیجئے۔ اب اور کوئی نہیں تھا خدمت کرنے کے لیے، کوئی والنٹیئر نہیں تھا۔
रसूल अकरम बैठे हैं, मुर्तज़ा अली 10 बरस की उम्र में टांग लेके खड़े हुए और शुरू किया। इसने एक छोटी सी बोटी निकाली, दूसरे को दिया, उसने बोटी निकाली, तीसरे को दिया। इस तरह गोश्त की ये टांग फिराई गई और इसको रख के तो ये रोटियां फिराई गई। एक टुकड़ा इसने निकाला, एक टुकड़ा इसने निकाला, इसने तोड़ा, फिर दूध शुरू किया और ये दौर खत्म हो गया तो फिर टांग शुरू कर दी, फिर रोटियां शुरू कर दी, फिर दूध शुरू कर दिया। तीसरा दौर चला, चौथा दौर चला, पांचवा चला, मालूम नहीं कितने दौर चले। तो अब जो फिर किया तो उसने कहा कि बस मैं सैर हो गया, पेट भर गया। उसको दिया भी मैं पेट भर गया। 10-12 राउंड चले, पेट भर गया। टांग में अभी भी थोड़ा गोश्त बाकी था, आधी पौनी रोटी बाकी थी, प्याले में थोड़ा दूध भी बाकी था। अब ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो उस वक्त अबू जहल भी अंदर था। अबू जहल का नाम उमर था और कहता, मोहम्मद तूने जादू किया, हमारे पेट भर दिए चमची होती। वो जादू नहीं था। अली नबी की जो ताकत है वो लोग नहीं समझते। शरीयती लोगों की आंखों में अल्लाह अल्लाह, हाँ सच है, अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के अलावा उसने और कुछ भी तो बनाया है ना। जमीन आसमान पैदा करने के बाद इन तमाम चीजों को समझ के, सोच के, जानने के बाद वो लोग के जिनको खुदा ने सोच समझ दी है, वो सोचते हैं कि इसमें क्या है। इस तरह से खुदा के इस नबी ने अपनी दावत शुरू की, दावत अशीष से, मगर किसी ने कबूल नहीं किया। सब उठ के चले गए, खा के पेट भर गए। मगर ये बात रह गई। आज 1400 बरस के बाद भी ये बात दोहराई जा रही है कि अली नबी ने मिलकर 40 आदमियों को खाना खिलाया कि जो एक आदमी के लिए भी पूरा ना था। क्या सचमुच ये जादू था? नहीं, दीनदारों, ये कोई जादू की बात नहीं थी। ये चीज थी इलाही ताकत थी, ये खुदाई नुसरत थी, ये खुदाई मर्जी थी। अल्लाह की इस कुदरत को वही जान सकता है कि जिसको खुदा चाहे अपना आप दिखाना। रसूल पाक की जिंदगी के अंदर बहुत से मोजज़ात हुए। हालांकि नबी को जब मोजज़े की बात कहते थे तो नबी कहते थे मोजज़ा करना मेरा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है, लेकिन फिर भी मोजज़े किए। अबू जहल उनका चाचा था और सबसे तकलीफ देने वाला चाचा ये अबू जहल था। जैसे मैंने कहा उसका नाम उमर था, लेकिन जहालत की वजह से उसका नाम रखा गया, जहालत का बाप। एक दिन रसूल अकरम बैठे थे कुछ असहाबों के साथ। अबू जहल आया, रिश्ते में चचा होने की वजह से सगा चचा नहीं था, दूर का रिश्ता था। नबी खड़े हुए इज्जत देने के लिए, चचा आओ। मोहम्मद, आज मैं फैसला करके आया हूं कि तू मुझे मौजज़ा दिखाए तो मैं मुसलमान हो जाऊं। चचा, मौजज़ा करना खुदा का काम है, मेरा नहीं, लेकिन हाँ तुम खुदा को अर्ज करो, तेरा खुदा मौजज़ा करे। मुझे अभी अभी ये दिखाओ कि एक दरख्त पैदा हुआ है। वो जो दरख्त है सोने का उसका थड़ है, चांदी की उसकी ब्रांचेस शाखें हैं, ज़मुरद के पत्ते लगे हुए हैं और मोतियों के गुच्छे लगे हैं अंगूर की तरह। मैं अभी मुसलमान हो जाऊंगा। ये बातें कर रहे थे और आंखें उसकी इस दरख्त को देख रही थी। आंखें खुली रह गई और किसी को नजर नहीं आया, लेकिन इसने देखा कि ऐसा ही दरख्त खड़ा है, जगमगा रहा है, सोने का धड़ है, चांदी के ब्रांचेस हैं, ज़मुरद के पत्ते हैं, मोतियों के गुच्छे लगे हुए हैं। वाह मोहम्मद, वाह मेरे भतीजे, तेरे जैसा जादूगर कोई नहीं देखा। उठ के चला गया।
رسول اکرم جس کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی، ابو جہل کو سمجھا نہ سکے، ابو جہل کو کنونس کر نہ سکے، حالانکہ جو اس نے چاہا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ کبھی نہیں سمجھے گا، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، کیونکہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر کہ جن کو خدا تعالیٰ کی توفیق سمجھنے کی نہیں ہوتی، وہ آج کی دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ شیطان کو زور بہت ہے، اور شیطان کا زور دن بدن بڑھتے جانے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں فرق پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک اور چیز نوٹس کی، دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، دیندار ہو، میں آج الحمدللہ میں 83 ایئرس کا ہو گیا، 83 برس میری عمر ہوئی۔ کم از کم 5 برس 7 برس کی عمر سے میں سمجھدار بنا، 80 برس میری عمر ہوئی۔ کم از کم 5 برس 7 برس کی عمر سے میں سمجھدار بنا۔ 75 سال ہوئے دینداروں، 75 سال دنیا کے حالات میری یادداشت میں ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ دماغی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جن کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں عام طور پہ۔ مالی خولیا ہو جاتا ہے، شیزوفرینیا ہو جاتا ہے، یہ میڈنس کی کوالٹیز ہیں۔ آدمی ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ کچھ سمجھتا نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ یہ دماغی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور خصوصی طور پہ جب جوانی شروع ہوتی ہے لگ بھگ 12 سال کی عمر سے، تو یہ دماغی بیماریاں انسان کو حیران کرتی ہیں۔ اس کی چند ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کی آدمی کو خیال کرنا چاہیے اگر کسی اولاد میں یہ چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، نیند بہت آتی ہے، 5-7 گھنٹے نہیں، 10-10 12-12 گھنٹے تک وہ شخص یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی کہ جس کی دماغی حالت خراب ہونے والی ہے، ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، بدن میں طاقت نہیں رہتی، کوئی چیز پہ کام کرنے کو دل نہیں ہوتا، سست ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے کی طرح کہ جو بہت کمزور ہو گیا ہے، بیٹھا ہے، پانی کی حاجت ہے، لیکن اٹھ کے پانی پینے کی توفیق نہیں۔ جب بھی کوئی نکلتا ہے نا بچہ، تھوڑا بیٹا پانی پیلا، تو یہ حالت اس جوانی کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ جو دماغی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ روحانیت کمزور ہو رہی ہے، اور روحانیت کے کمزور ہونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی وعظوں کے اندر اپنے مذہب کی حقیقتوں کو بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیات الدنیا کہا اس کو قرآن شریف میں، یعنی کہ زندگی۔ درخت میں زندگی ہے، جانوروں میں زندگی ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے جو ہیں، انسیکٹس ہیں، ان میں زندگی ہے، بیکٹیریا میں زندگی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز ہے کہ جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ڈفرنس بتانے کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے مذہب میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے گنانوں میں، ہمارے پیروں نے ہم کو ایک نام دیا ہے جس کو ہم جیو کہتے ہیں۔ جیو کو ہمارے گنانوں میں پران بھی کہا گیا ہے۔ پران سنسکرت لفظ ہے، اور پران کا مطلب ہوتا ہے لائف فورس، اور جیو یہی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، انگلش زبان کے اندر جیو جیسی کوئی چیز نہیں مانتے، وہ اسٹریٹ اوے روح کہتے ہیں، سول SOUL، لیکن سول
जीव है, और जो रूह है उसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। जो रूह है वो जीव से बहुत ऊंची है। रूह खुदा ताला का नूर है, उसमें खुदा ताला के नूर की सिफतें हैं। जीव लाइफ फोर्स हमारे हार्ट में रहती है, हार्ट बंद हो गया सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन जो रूह है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं वो इंसान की अक्ल के अंदर रहती है, हम इसको इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस, वहां रूह का रहना है। रूह अथॉरिटी है, रूह जो है वो पावर है, रूह जो है वो एनर्जी है, और वो एनर्जी इंटेलिजेंस को, अक्ल को मिलती है, और अक्ल माइंड को सौंपती है, और बदन के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे वो फैलाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे बदन के अंदर। और अगर हमारी टचली उंगली जो है, छोटी उंगली पांव की, उसमें जरा कोई ठेस पहुंचे, सुई लग जावे, तो दिमाग को पता लगता है। ये चीजें वो ताकत जिसको एनर्जी कहते हैं, रूह की ताकत जो है वो सारे बदन में फैली हुई है। रूह का रहना अक्ल में है। अक्ल फिर इंटेलिजेंस जो है वो आदमी को सोच विचार, माइंड देती है, विल देती है, इरादे की कुव्वत पैदा होती है। इस तरह से हमारी जिंदगी चलती है और इल्म सीखा जाता है। जानवरों के अंदर बाज ऐसे हाई क्लास के, हायर लेवल के जो जानवर हैं, जैसे कि शेर है, हाथी है, घोड़ा है, जिनमें इंटेलिजेंस है, उनमें रूह है। इंसेक्ट्स में इंटेलिजेंस नहीं, रूह नहीं। जिस जानवर के अंदर भी थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस का मादा है, अक्ल का मादा है, कि जो इरादा पैदा करते हैं। कीड़ियां चींटियां है ना, एंट्स, इनकी लाइन चली जाती है। कोई दो कीड़ियों की दरमियान अगर फासला ज्यादा हो तो आप ऐसा उंगली फिरा दो तो पीछे से आने वाली जो चींटी होगी, जहां आपने उंगली फिराई वहां वो ठहर जाएगी। अभी उंगली फिराई, उसने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन जब आपने उंगली फिराई तो बदन की अंदर जो तेल निकलता रहता है हमारे बदन में से, बहुत माइन्यूट हालत के अंदर, अगर 2-4 दिन तक न नहाओ तो हमारी जिल्द चिकनी हो जाती है, और फिर हमारे बदन से एक किस्म की लहरें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, एनर्जी की वेव्स निकलती हैं, और अंग्रेजी दान उसको ऑरा कहते हैं। अभी उंगली फिराई, वो चींटी इधर आके ठहर जाएगी। चींटी में अक्ल है, और चींटी की बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी की हुई है। मेरा कहने का मकसद ये था, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत वक्त मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि खुदा ताला ने इंसान को अक्ल बख्शी है कि जो बहुत से जानवरों को नहीं। हाथी का वजन 2-3 टन वजन है उसका। 12 बरस का लड़का ऊपर बैठा है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं। ये पांव हिलाता है तो हाथी यूं मुड़ जाता है, लेफ्ट पांव हिलाता है तो हाथी यूं मुड़ जाता है, उसको ऐसा थप्पड़ मारता है तो बड़ा खड़ा हो जाता है, सर्टन इशारा करता है तो वो बैठ जाता है। इतना बड़ा हाथी सूंड पे पकड़ के मरोड़ डाले तो कचूमर बना देवे, लेकिन एक इंसान के बच्चे का गुलाम बना है। किस वजह से? अकल की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से। शेर जो है वो हमारा गुलाम है, घोड़ा हमारा गुलाम है। तमाम जानवरों को देखो, खुदा ताला ने इसका जिक्र किया कुरान शरीफ के अंदर कि जानवरों को खुदा ताला ने हमारा गुलाम बना दिया है, हमको ये अक्ल दी है। ताकत का हिसाब करो तो हम एक कुत्ते से लड़ नहीं सकते, कुत्ता हमको फाड़ खाए, लेकिन वो कुत्ता भी मुंह नीचे करके चलता रहता है। क्या खुदा ताला की कमाल है। ये जो अक्ल खुदा ने हमें बख्शी है,
وہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ ہم اس کی پہچان کر سکیں کہ خدا کون ہے اور میرا اور خدا کے درمیان تعلق کیا ہے. محمد کو سمجھو. محمد اس لیے بھیجے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1400 برس پہلے پیدا ہوئے. صرف یہی نہیں، ہر نبی کے اندر محمد کا نور تھا. 1,24,000 نبی بھیجے، ہر نبی میں محمد ہی کا نور تھا. ہر زمانے کے اندر خدا تعالی نے اپنے نبیوں کی معرفت، انسان کو اپنی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے ہدایت کی. اور تھوڑے تھوڑے آدمی اس چیز پہ ہدایت لیتے ہیں. آپ خیال کرو کہ پرائمری اسکول کے اندر بچے جاتے ہیں، سیکنڈری اسکول میں پہنچتے پہنچتے جتنے پرائمری میں گئے اس سے کم ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں، پی ایچ ڈی تک جانے والے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ کہ جو خدا کی معرفت کو جانتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، جو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں. ان کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. رسول اکرم نے جو اپنی نبوت کا اظہار کیا تو ان لوگوں کو، عام جو لوگ تھے، نماز پڑھو، روزے رکھو، توفیق ہے تو حج کرنے جاؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نیک اعمال کی تلقین کی. ابو ذر غفاری ایک دن آ کے کہتا ہے، یا نبی، ابھی ابو ذر غفاری سے سنا، وہ عاشق تھا، علی نبی کا. ایک دن آ کے کہتا ہے، یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا حج کرنے جاؤ، ہم نے حج بھی گئے. کیا یا نبی اسلام بس ہو گیا؟ کیا اس سے بھی زیادہ کچھ ہے؟ نبی نے کہا ہاں، اس سے زیادہ کچھ ہے. تو وہ کیا ہے؟ تبھی نبی نے علی کی شناخت بتائی. علی کی شناخت بتائی، اور علی کی شناخت بتانے کے لیے پھر علی کے پاس بھی بھیجا. اب علی نے سلیمان فارسی کے پاس بھیجا، اے ابو ذر جا سلیمان کے پاس. سلیمان فارس وہ زمانے کے اندر بہت بڑی عمر تھی، 253 سال کی عمر میں گزرے. سلیمان فارس بہت لمبی عمر پائی انہوں نے. سب سے پہلے وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، ایران سے رہنے والے تھے. پھر وہ نصارہ بن گئے، عیسائی بن گئے، اور رسول اکرم کے پاس آ کے پھر وہ مسلمان بنے. لیکن مسلمان کیسے بنے؟ علی نے اس کو بدلا. مسلمان، یہ میں آج بات نہیں کرتا کہ علی نے کس طرح اس کو اسلام کی طرف راغب کیا، لیکن ابو ذر جب سلیمان کے پاس گئے تو سلیمان نے کہا علی نے بھیجا تو ہاں آؤ بیٹھو. علی کی باتیں بتائی کہ علی کون ہے. ہکا بکا رہ گیا. 2 دن گزر گئے باتیں کرتے کرتے، نہ نیند آئی نہ کھانے کا وقت ملا. لیکن 2 دن کے بعد ابو ذر کہتے ہیں دوست اب تو بھوک لگی ہے، کچھ بندوبست کرو. اچھا، بازو کے کمرے میں گیا، وہاں کچھ دال تھی کسی قسم کی یا چنے تھے، کچھ ایسا اناج تھا، لے کے آئے. پتیلا اٹھایا، مٹی کا بنا تھا وہ ہانڈی، پانی ڈالا اور 3 پتھر لے کے رکھے، اس پر رکھا. ابو ذر کہتے ہیں اب میں کیا کروں، آگ کہاں سے لاؤں؟ سلیمان نے اپنا پاؤں ہانڈی کے نیچے رکھ دیا اور انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے شروع ہوئے. ابو ذر اس چیز کو برداشت نہ کر سکا. آدمی کی انگلیوں میں سے فلیمز نکل رہے ہیں. حیرت میں بھاگا، علی کے پاس جا کے دم لیتے لیتے، یا علی ایک تعجب کی بات ہے، سلیمان کے انگلیوں میں سے فلیمز نکل رہے. حضور کہتے ہیں سلیمان اس سے بھی زیادہ درجے کا، اس سے بھی زیادہ جانتا ہے.
یہ چیزیں عام لوگوں کے پاس نہیں آتی اور نہ عام لوگ ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لائق ہے. اس لیے رسول اکرم نے اس وقت 5 لاکھ جتنے مسلمان ہو چکے تھے. رسول اکرم کی نبوت کا جو آخری سال تھا 5 لاکھ جتنے مسلمان بن چکے تھے جزیرہ عرب میں. لیکن 40 اصحاب ایسے تھے کہ جو پرائیویٹلی دروازے بند کر کے ملا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے عالموں کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو شریعت کی نظر ہے اس نظر سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اسماعیلی طریقہ علی نبی سے نہیں چلا، اس کے بھی پہلے تھا. اسماعیلی طریقہ یعنی اسماعیلی طریقہ کیا ہے؟ جو نور جس حالت میں حاضر ہے، نور کا جو وقت ہے، جس زمانے کے اندر خدا کا نور ظاہر ہے، موجود ہے دنیا میں، اس کی تابعداری اور محبت کو ہم اسماعیلی مذہب کہتے ہیں. نیاز پینا اسماعیلی مذہب نہیں، جماعت خانے میں آنا اسماعیلی مذہب نہیں. یہ اسماعیلی مذہب پہ چلنے کے طریقے ہیں. لیکن اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ حاضر جومے کے دھنی کو محبت کرو اور اس کے نور کی شناخت کرو. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، رسول اکرم کو سمجھے، اس کو حاضر امام کی شناخت ملے. سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، ایمان کی سمجھ دے رہے، اپنی محبت دے رہے، اپنی معرفت دے رہے، اپنی شناخت دے رہے، اپنی مہربانیاں دے رہے، نوازشیں دے رہے، برکتیں دے رہے، رحمتیں دے رہے. دین اور دنیا میں ہمیشہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے. شکریہ.